جی السلام علیکم۔ میں اس وقت ازبکستان کے کیپٹل تاشکند میں موجود ہوں، اور اس وقت جس پارک میں کھڑا ہوں اس پارک کا نام ہے امیر تیمور سکوائر۔ بیسیکلی امیر تیمور سکوائر 1994 میں یہ اس کی بنیاد رکھی گئی، اور اس وقت کے پریزیڈنٹ اسلام کریموف انہوں نے یہاں پہ جب اس کی اوپننگ ہوئی، اس کا افتتاح ہوا، تو بیسیکلی وہ ازبکستان کی جو چوتھی سالگرہ تھی، یعنی کہ جشن آزادی تھا۔ جیسا کہ آپ کو علم میں ہو کہ ازبکستان 1993 میں رشیا یعنی روس سے آزاد ہوا تھا، تو یہ چوتھی سالگرہ تھی 1994 میں، جب امیر تیمور سکوائر کا باقاعدہ جو ہے اس کا افتتاح کیا گیا اور اسے عام لوگوں کے لیے اسے کھول دیا گیا۔ تو یہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ امیر تیمور کا ایک ان کے گھوڑے کے ساتھ بیسیکلی انہوں نے ان کا ایک اسٹیچو بنایا، ایک مجسمہ بنایا جو امیر تیمور کے ایک جنگجو ہونے کی علامت تھا، اور انہیں ایک گھڑ سوار کے طور پہ انہیں جو ہے وہ پیش کیا گیا ازبک لوگوں کے سامنے۔ جہاں جب اسلام کریموف نے 1994 میں اسی جگہ پہ جہاں اس وقت میں کھڑا ہوں، جب انہوں نے سپیچ کی اس اسٹیچو کے سامنے کھڑے ہو کر، تو انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ بینگ اے ازبک پریزیڈنٹ، میں یہ چاہتا ہوں کہ ازبکستان کے جو لوگ ہیں وہ اپنے اسلاف سے، اپنے آباء و اجداد سے وہ واقفیت حاصل کریں۔ انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے جو آباء و اجداد تھے وہ ایک فاتح تھے، وہ بہادر تھے، وہ جرنیل تھے۔ تو یہ امیر تیمور کے حوالے سے یہ امیر تیمور لنگ بھی کہا جاتا ہے، بلکہ بعض جو ان کے ناقدین تھے، ان کے حاسدین تھے، اور جن کے خلاف امیر تیمور نے جنگیں لڑیں، بیسیکلی وہ انہیں چونکہ جنگ کے دوران، ایک لڑائی کے دوران ان کے پاؤں پر چوٹ آ گئی تھی، تو وہ پھر تھوڑا سا چلنے میں وہ امبیلنس تھے، تو انہیں پھر تنزیہ طور پر تیمور لنگ بھی کہا جاتا تھا۔ تو میں یہ عرض کر دوں کہ امیر تیمور یہاں سے 2 گھنٹے کی مسافت بائی ٹرین، اور ویسے تقریباً کوئی اگر آپ گاڑی پر جائیں تو کوئی 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے کی مسافت پہ سمرقند ہے۔ تو امیر تیمور سمرقند کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے تھے، یہ 1336 میں یہ پیدا ہوئے اپریل کے مہینے میں، اور ان کا جو انتقال جب ہوا تو وہ 1405 میں ان کا انتقال ہوا۔ اور امیر تیمور یہ اس بہادر کی، جس کی آپ یہ تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ بیسیکلی منگول قبیلہ تھا، اور منگول قبیلے سے یہ بلانگ کرتے تھے، اور امیر تیمور کہتے تھے کہ میں منگولوں کے خاندان سے ہوں، اور چونکہ ہم نے ایک دنیا پر حکومت کر رکھی ہے، یہ اپنی نسبت چنگیز خان کے ساتھ جوڑتے تھے۔ حافظ قرآن تھے، 10 سال کی عمر میں امیر تیمور نے قرآن حفظ کر لیا تھا، اور یہ کہتے تھے کہ میں اب دنیا کو فتح کروں گا، اور انہوں نے 42 کنٹریز یعنی کہ 42 ممالک کو فتح کیا۔ 1398 میں یہ ہندوستان پر حملہ آور ہوئے، دہلی تک گئے، ازمیر تک گئے، ہندوستان کو فتح کیا، ادھر سے بغداد، قاہرہ، ایران، مطلب کہ سکندر اعظم کے بعد امیر تیمور وہ تیسرے عظیم فاتح ہیں کہ جنہوں نے سب سے زیادہ فتوحات کی ہیں، اور ازبکستان امیر تیمور کا ملک ہے۔ یہاں سے جیسے بتایا کہ سمرقند جہاں وہ پیدا ہوئے، اسی سمرقند میں امیر تیمور نے پھر اپنے اس کو دارالخلافہ قرار دیا اور کیپٹل بنایا۔ میں کہا کرتا ہوں، لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ چنگیز خان زیادہ بڑے فاتح تھے، میں کہوں گا نہیں، چنگیز خان کی جو فتوحات تھیں وہ ان کی فتوحات ان کے سالاروں نے کی تھیں، ان کے جرنیلوں نے کی تھیں۔ امیر تیمور کی یہ سب سے بڑی بات یہ تھی، وہ اتنا عظیم جنگجو تھا کہ اس نے جتنی فتوحات کی وہ ہر جنگ میں خود شریک ہوتے تھے، اور ہر جنگ، بلکہ ان کا جب انتقال ہوا 1405 میں تو وہ تب بھی ایک مہم پر نکلے ہوئے تھے، اور آج جو قزاقستان کا ایریا بنتا ہے، ایک شہر ہے، وہاں ان کا انتقال ہوا جاتے ہوئے راستے میں، موسم زیادہ سرد ہونے کی وجہ سے بیمار ہو گئے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ تو میں اس لیے امیر تیمور کو زیادہ نمبر دیتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ یہ انہوں نے جتنی جنگیں لڑیں، جتنی فتوحات کی، یہ ان فتوحات میں خود شریک رہے۔ تو ازبکستان میں اگر آپ آئیں اور آپ سمرقند میں امیر تیمور کی قبر بھی ادھر ہی موجود ہے، اگر آپ اس لحد یا قبر پر نہ جائیں، اور آپ تاشکند میں اگر آئیں اور آپ امیر تیمور سکوائر پر نہ آئیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ازبکستان میں آئے ہی نہیں ہیں پھر۔ تھینک یو ویری مچ۔